لال قلعہ دہلی بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں واقع ایک عظیم و شان تاریخی قلعہ ہے جو مغل بادشاہ شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروایا۔ اس قلعے کو سرخ ریت کے پتھروں سے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اسے لال قلعہ کہا جاتا ہے۔ مغل طرز تعمیر کا شاہکار یہ قلعہ اپنی خوبصورتی، مضبوطی اور منفرد ڈیزائن کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے اہم حصوں میں لاہوری دروازہ، دیوان عام، دیوان خاص، موتی مسجد اور شاہی باغات شامل ہیں جو مغل فن تعمیر اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ دریائے جمنا کے نزدیک واقع لال قلعہ مغلیہ سلطنت کے سنہری دور کی یادگار ہے۔ اسی قلعے کے دیوان خاص میں تخت طاؤس واقع ہے جہاں بیٹھ کر مغل بادشاہ ہندوستان کے طول و عرض پر حکومت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 1857 کی جنگ آزادی تک جاری رہا جب عذر کے دوران میں انگریز فوج نے دلی پر اپنے قبضے کے بعد اس وقت کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قلعے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اور انہیں شہر کے جنوب میں واقع قطب مینار کے احاطے میں منتقل کر دیا تھا۔ سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک لال قلعہ برطانوی فوج کے قبضے میں رہا اور اس میں انہوں نے اکثر ہندوستانی قیدیوں کو قید رکھا تھا۔ آزادی کے بعد لال قلعے کے بیشتر حصے ہندوستانی فوج کے قبضے میں آ گئے اور یہاں سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھنے کے لیے سیل بھی بنائے گئے۔ قلعے کے 2 دروازے ہیں جن میں ایک دلی دروازہ جبکہ دوسرا لاہوری دروازہ کہلاتا ہے۔ جبکہ یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تھا اس وقت دریائے جمنا اس کی عقب کی دیوار کو چھو کر گزرتا تھا لیکن اب وہ کچھ فاصلے پر بہتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے لال قلعہ بھارت کی آزادی کی تحریک میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو بھارت کی آزادی کے بعد ہر سال اسی قلعے پر قومی پرچم لہرانا ایک روایت بن چکی ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف ماضی کی عظمت کا گواہ ہے بلکہ موجودہ دور میں بھی بھارت کی قومی شناخت کا ایک اہم نشان ہے۔ 2007 میں لال قلعے کو یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا جس نے اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ یہ قلعہ مغلیہ دور کی شان و شوکت، فن تعمیر اور تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لال قلعہ دہلی جو مغلیہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ شاہ جہان نے اسے اپنی سلطنت کے نئے دارالحکومت شاہ جہان آباد کے مرکز میں تعمیر کروایا۔ قلعے کی بیرونی دیواریں 33 میٹر بلند ہیں اور سرخ ریت کے پتھروں سے بنائی گئیں جو اس کی مضبوطی اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے مشہور لاہوری دروازہ استعمال کیا جاتا ہے جو عوامی تقریبات اور شاہی تقریبات کا مرکز رہا ہے۔ قلعے کے اندر موجود دیوان عام عوامی شکایات سننے اور فیصلے کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا جبکہ دیوان خاص شاہی امور اور خاص ملاقاتوں کے لیے مخصوص تھا۔ شاہی محل کے دیگر حصے جیسے موتی مسجد اور شاہی حمام مغلیہ فن تعمیر کی باریکیوں اور عیش و آرام کی زندگی کا عملی اظہار کرتے ہیں۔ قلعے کے اندر موجود باغات مغلوں کے شوق برائے فطرت کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں نہایت مہارت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ آج یہ قلعہ نہ صرف بھارت کی آزادی کی علامت ہے بلکہ ہر سال 15 اگست کو وزیر اعظم یہاں قومی پرچم لہرا کر قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں۔